میں بات کروں گا ایکشن اینڈ ریئیکشن کے حوالے سے. آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے اور روح اللہ کا حکم ہے. اور دیکھا جائے تو ایک انسان کی خواہشات ہیں اور ایک روح کی تشنگی ہے. اب جب روح پیاسی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کا چونکہ حکم ہے اور اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہی روح انسان کو اپنی ہی روح دی ہے. تو لہٰذا دیکھا جائے تو روح جو ہے ان سے ہی اللہ نے وعدہ لیا تھا. تو یہ روح جو ہوتی ہے نا اس کو اللہ کا ذکر کر کے جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور اسی سے دل کا غنی ہونا تعبیر کیا جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے انسانی خواہشات کا تو اس کا ذہن سے تعلق ہوتا ہے اور ذہن سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ خواہشات کے اسیر اور ظاہر بینی کا شکار ہیں تو پھر تو آپ یقیناً آپ کی باطن کی آنکھ روشن نہیں ہوگی. دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، یہ اقبال فرما رہے ہیں. جب آپ کی عقل جو ہے وہ زیادہ عقلی طور پہ سوچتے ہیں، ہمیں باطنی احوال آپ کا علم نہیں ہے کیونکہ آپ کا دل زنگ آلود ہے، تو پھر کیوں کر آپ عشق کے مسافر بن سکتے ہیں، وہ مناسب طے کر سکتے ہیں جہاں پہ انسان کو انسانیت کی معراج ملتی ہے، قوموں کی مسیحائی ملتی ہے اور انسان نجات دہندہ بن جاتا ہے قوموں کا اور بلندی اور سرفرازی ملتی ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ظاہر بینی کا شکار نہیں ہوئیں گے اور اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کیے ہوئیں گے. اور جو جتنا اللہ کی بارگاہ سے دور ہوگا، یعنی کہ اللہ کے احکامات نہیں مانے گا، سرکار کی تعلیمات نہیں مانے گا اور خواہشات کا شکار زیادہ ہوئے گا، تو وہ اتنا ہی حقیقت حال سے اور دین فطرت سے اور فطری زندگی سے پرے ہو جائے گا اور یوں وہ اپنی تباہیاں خود خرید رہا ہوگا. اور لہٰذا یہ دین پہ عمل کرنا یا اللہ کے احکامات ماننا مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فضیلت اور بلندی کے لیے. اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے احسن تقویم انسان کو پیدا کیا. جب وہ ظاہر بینی کا شکار ہو جاتا ہے کہ دنیا سجائی اس لیے گئی ہے کہ جو کم عقل ہیں، جاہل ہیں اور عقل کے اندھے ہیں، وہ بارگاہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ شیطانوں کی دنیا، شیطانیت کے چالیں اور ظاہری شیطان ہو یا باطنی وہ ایک علیحدہ سے حوال ہے، تو وہ ان کی اپنی فتنہ افساد اور ان کی اپنی چالیں ہیں جو انسان کو بارگاہ خدا سے دور کرتی ہیں. تو لہٰذا انسان اسی وقت وہ منازل طے کرے گا عشق کی جب وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے گا، اپنی خواہشات کی قربانی دے گا اور سچائی کے معیار سے نہیں گرے گا. جیسے آپ کوئی ٹیکنالوجی خریدتے ہیں، اس کی بھی ایک کتاب ملتی ہے اور اس کے متعلق اس کے فیچر بتائے جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے جس کو پڑھ کے انسان کی ایکوریسی برقرار رہتی ہے. اور یہی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ ان احکامات پہ عمل کرے گا تو ہی نہ صرف اس کا ذہنی اور جسمانی سسٹم بیلنس رہے گا، سیلف کنٹرول اس میں آئے گا، متوازن سوچے گا، بلکہ وہ تمام جو حوادث ہیں یا جو جتنے بھی پھندے ہیں شیطان نے بلائے ہوئے ان سے انسان بچ جائے گا اور وہ انسانیت کی میراث سے نیچے نہیں گرے گا. تو لہٰذا یہ جو مناظر ہیں اگر آپ طے نہیں کریں گے اور ایک طرف آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں اور خواہشات نفس کا شکار ہیں، اوپر سے مطمئن بھی ہیں اپنے آپ سے، تو یقیناً آپ نے اپنی تباہیوں کے سامان کا لیے ہیں مگر آپ عقل کے اندھے بھی ہیں. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں انسان کی ایک ایک سانس جو ہے میں کہتا ہوں کل سانس سے گزری ہوتی ہے اور انسان کی سوچ میں شفافیت نہیں ہوئے گی، انسان کے عمل ایکشن اینڈ ریئیکشن میں پیورٹی نہیں ہوئے گی تو انسان تباہ ہوگا. اب آپ کے ایکشن اینڈ ریئیکشن سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون اللہ کے نام پہ یا اچھی کا باتوں کے نام سے بلیک میل بنا رہا ہے، کون بالکل سچائی پہ عمل پیرا نہیں ہے، کوئی جھوٹ اور سچ کا سہارا لیتا ہے. اور سچائی کی یہ پاور ہے کہ برا انسان بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یقین کی دولت لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھائی سچائی کا سہارا لینا ہوتا ہے. اور برے تو اللہ بغاوت کرتے ہیں، ان کو تو کیا ہی کہنے. مگر جو اللہ کے بندے ہیں وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے احوال ان کو پتہ چل جاتے ہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے ان کے دلوں میں، کیونکہ مومن کی فیصلہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر لوگوں کے پوشیدہ راز بھی بتا دیتا ہے. کچھ چیزیں ظاہری طور پہ معلوم ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا انسان اپنے نفع اور فائدے کو جب اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، خاندانی نظام دیا ہے، اس طرح بہت سے پیرامیٹر دیے. خاندانی نظام اس لیے ہے نا
कि इंसान भटके नहीं और उसके वालिदैन की सूरत में, उसकी दुरुस्तगी करने वाले और उलमाए की सूरत में या हुक्मरानों की सूरत में, जब अगर ये तीनों ही शक जो मुतल्लिका पैरामीटर जो हैं अगर कहीं पे ये भी बिगाड़ का शिकार है, तो जो नई नए नए जो पौधे लगते हैं या जो नए तनावर दरख्त बनने वाले हैं, यकीन उनमें भी नगास आएंगे और यूँ दवाइयाँ लिख दी जाएंगी। तो लिहाजा बहुत मुश्किल होता है अपना मुहासबा नफ्स करना। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप बैलेंस सोचेंगे, वरना आप तो जो है अलान या डगाई से रानी बराबर करेंगे और अल्लाह की ज़ात का भी एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपको कैसे मर्तबे देगा? क्योंकि आपने अल्लाह का अदब नहीं किया, उसका एहसास नहीं है, तो अल्लाह भी आपको अपनी बारगाह से दूर कर देता है। इसी वजह से फरमाता है अल्लाह ताला, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इन्हें कोई शौर नहीं है। और जो इस्लाह करने वाले होते हैं उनका यही काम होता है कि पंचार हो। अब जब रूह तड़पती, अब आपकी रूह को कहाँ कहाँ तस्कीन मिलती है ये आपने देखना है। कहीं किसी न किसी जगह पे कैसी कि कहीं कहीं किसी जगह पे भी आपको कैसे सुकून मिलता है। क्या आपको मसाजिद में सुकून मिलता है? क्या अल्लाह के ज़िक्र अज़कार इबादत से सुकून मिलता है? ये कौन सी शख्सियत हैं जिनको देख के आप मतनफ़र हो जाती हैं, आप बेयकीनी महसूस करते हैं, बेसुकूनी महसूस करते हैं? अगर आप अच्छे होंगे तो आप ख्वाहिशात नफ्स का शिकार लोगों में होंगे ना, तो वो ताना देने वाले होंगे, मुँह फट होंगे, आप उधर बेसुकूनी महसूस करेंगे। या बुरे लोगों में बुरी बेसुकूनी महसूस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से ही आप में वो बिज़ारगी उनकी तरफ से पैदा हो जाती है और आपकी रूह भी उनको कबूल नहीं करती, आपका दिल उसको कबूल नहीं करता। और आप बुरे अच्छे हैं तो ये है, अगर आप बुरे हैं तो आपको अच्छों से दूर जाएंगे, आपको अच्छे बुरे लगेंगे, आप अच्छाई से नफरत करेंगे। अगर ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को अगर अच्छा दिखाना है तो फिर वक्ती तौर पे आप बुरे अल्फाज तो मुंह में नहीं लेके आएंगे, मगर दिल में इत्मीनान और यकीन नहीं पैदा हो रहा होगा। कि यही वजह है कि आपका अंदरूनी स्ट्रक्चर तबाह हो चुका हुआ है। आपको दोबारा से अपनी नीयतों को ठीक करना होगा, अपने अपनी अपने अच्छाई की तरफ जाना होगा। और देखा देखी अगर आप कहीं ना कहीं बिगाड़ का शिकार हैं, ग्रुपिंग की सूरत में कहीं ना कहीं जो अगर कहीं बनी हुई है, तो ये फिर आपने सोचना है कि आपने कैसे अपने आप को इन हरास से निकालते हुए आपने सच्चा साबित करना है। क्योंकि दो दुनिया अल्लाह ने इकट्ठी नहीं की। अगर ये दुनिया मुश्किल का शिकार है तो अल्लाह उसमें साबित कर देगा। और जो लोग अपनी इस दुनिया को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं और अपनी ख्वाहिशात की पूजा करते हैं, तो वो यकीनन घाटे में होंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के तरफ अदब नहीं है और वो बगावत करता है और उन्हें एहसास नहीं है कि वो किस तरह अजाबों को दावत दे रहे हैं कि वो उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अल्लाह की रहमतें और इत्मीनान सुकून उसी वक्त होएगा जब आप हक़ पे होंगे, सच्चाई के साथ होंगे। ये सरासर मोम हो जाए या संग हो जाए, ये भी इकबाल फरमा रहे हैं। तो ये इन बिटवीन या मुनाफ़क़त का तर्ज़ ज़िंदगी अगर हम कहीं ना कहीं अगर अपना रहे हैं तो यकीनन ये भी हमारे लिए नुकसान का बाइस है। और अगर हम बुरे हैं तो ये भी नुकसान का बाइस है। और अगर हम अपने लिए एक्यूरेसी पैदा करने के लिए काविशें कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब आपसे इजाज़त है।